دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہیں اور اسلام میں ان کا کیا رتبہ ہے؟ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ وہ نہ صرف اسلام کے اتہاس میں بلکہ دنیا کے اتہاس کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1133 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری، جرأت، حسن و خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو یورپ کی سنیکت فوج کو عبارت ناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1137 عیسوی میں تکریت کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا تھا۔ نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین جنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں سے سنگھرش کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس، مسجد الاقصی، یروشلم کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سال معاہدہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں پابند تھے، لیکن یہ وعدہ محض کاغذی تھا۔ یورپی فوجیں لگاتار کروسیڈز اور قافلوں کو لوٹنے میں ویست تھی۔ 1186 عیسوی میں کروسیڈرز نے ایک ایسے ہی معاملے میں رینالڈ سے کوشش کی۔ بہت سے دیگر عیسائی فوجوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ ور صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کو روک تھام کے لیے قدم اٹھائے اور فوراً رینالڈس کا پیچھا کرتے ہوئے حطین میں اس تک پہنچ گئے۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گرمادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش کے ماحول میں 4 جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 کروسیڈرز کی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈس گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتہ تک حنین جنگ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھ ہتھیار ڈال دیے گئے اور رحم کی درخواست کی۔ 2 اکتوبر 1187 کو بروز جمعہ بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطینی سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کے تیار کردہ منبر پر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے پوری ہوئی۔ دوستو یہ بات جان کر آپ کو کتنا اچھا لگا؟ دوستو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہم آپ کو اچھی باتیں بتانا ہے، اور یہ جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ ابھی اس ویڈیو کے 2 پارٹ اور آنا ہے جو ہم آپ کو اس کے بعد بتائیں گے۔ تو دوستو بنے رہیں ہمارے YouTube چینل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ اور ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب